ایک بہت مؤثر طریقہ کسی بھی ایڈکشن کو اوورکم کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو بار بار ریمائنڈ کرایا جائے اس چیز کے نیگیٹو ایفیکٹس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، ریمائنڈ بیکاز دے ریمائنڈر بینیفٹس۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈر کیسے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے روم کے اندر، جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ لائکلی ہے کہ میں کسی پورنوگرافک مٹیریل کی طرف جا سکتا ہوں، ان جگہوں کے اوپر ریمائنڈرز لگا دیں۔ ریمائنڈرز کا مطلب یہ ہے سٹکی نوٹس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، یا اگر سٹکی نوٹس آپ کے پاس نہ بھی اویلیبل ہوں، کسی بھی پیس آف پیپر کے اوپر کچھ چیز لکھنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے، اور وہ آپ وہاں پہ چپکا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیسک ٹاپ مشین ہے، ڈیسک ٹاپ کے اوپر آپ اگر ایک سٹکی نوٹ لگا دیتے ہیں، یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اس کے اوپر آپ ایک چیز چپکا دیتے ہیں، تو کیا لکھیں گے آپ لکھیں گے وہاں پہ کہ خبردار، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کسی مشین کے اوپر اگر یہ سٹکی نوٹ لگاؤ، کیا آپ اس پہ پورنوگرافک مٹیریل دیکھنے کی طرف جائیں گے؟ اچھا چلیں، اگر آپ کے پاس سٹکی نوٹ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، اب آپ کہیں جی اسمارٹ فون پہ کیسے سٹکی نوٹ لگاؤں گا، وہ تو میں اسٹکر وغیرہ لگاؤں گا تو اس پہ سے نمبر نظر نہیں آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو چلیں اس کا ایک اور حل بتاتے ہیں۔ اسمارٹ فون کا ایک وال پیپر بھی ہوتا ہے نا، اگر آپ کے وال پیپر پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے وال پیپر کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ از واچنگ یو، کہ نو میٹر ویئر یو آر اللہ از آلویز ود یو، تو جب آپ وہ فون کھولیں گے، کیا آپ کو گوارا ہوگا کہ آپ اس فون پہ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، آپ اسی فون پہ وہ مٹیریل ویو کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے کی ٹیچنگز کے بالکل خلاف ہے؟ تو یہ کچھ ریمائنڈرز ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت ہی پاورفل طریقہ ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کا۔ اپنے ڈیسک ٹاپ اسکرین پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اکثر میں نے آفیسز میں دیکھا لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو لوگ کتنے تمیز سے ہو جاتے ہیں، ایک دم سے اپنے بیہیویئر کو بدل دیتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کیمرہ آپ کو دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے نا، تو صرف آپ کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے۔ تو اپنی موبائل فون کا وال پیپر چینج کریں، اپنے ڈیسک ٹاپ کا، اپنے لیپ ٹاپ کا وال پیپر چینج کریں، یا پھر ایکچولی فزیکلی ایک سٹکی نوٹ یا چارٹ پیپر پہ لکھ کے وہاں لگا دیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ یہ کرنے سے آپ ان رانگ ایکشن سے ڈٹر ہو جائیں گے۔ ایک اور ایگزامپل جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے جو کہ محمد علی باکسر نے شیئر کی ایک ہوسٹ کے ساتھ۔ اس نے کہا کہ میں اپنی جیب میں ہمیشہ ایک ماچس کی ڈبی لے کے پھرتا ہوں۔ ہوسٹ نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا وہ اس لیے کیونکہ جب بھی میں کسی گناہ کی طرف جانا چاہتا ہوں نا، تو میں اس ماچس کی تیلی کو جلا لیتا ہوں اور اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کبھی اس کی طرف، پورنوگرافی ایڈکشن کی طرف جب آپ کا رجحان مائل ہو، آپ کا دھیان اس طرف جائے، تو ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ آپ گھر میں یہ کر سکتے ہیں کہ ماچس کی تیلی پکڑ لیں، یا کوئی موم بتی جلا لیں، یا کسی چولہے کے اوپر ہاتھ رکھ لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی دیر آپ اس پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ؟ کتنی دیر تک اس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے جس سے پہلے آپ کی چیخیں نکل جائیں؟ آپ سوچیں اگر یہ دنیا کی آگ جو ہے ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، تو جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ تو اگر اور کوئی بھی ریمائنڈر کام نہ کر رہا ہو تو یہ ریمائنڈر بہت بڑا ریمائنڈر ہے آپ کو رانگ ایکشن سے دور کرنے کے لیے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ایک چیز جو ہم اسلام میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا، وہ تو ایک تو اس کی نیت پہ ہوتا ہے، دوسرا ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے خاتمے پہ ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اس کے اینڈ کی بیسس پہ جج کیا جاتا ہے۔ اٹس ناٹ ہاؤ یو lived your life but rather how you ended your life, that's really important۔ انسان سے شروع میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا خاتمہ اچھائی پر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کا انتقال یوں ہوتا ہے کہ وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مر گیا، تو وہ اللہ کے سامنے بھی بالکل اسی طرح سے پیش کیا جائے گا، لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے۔ اور اگر کوئی انسان کسی گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو سوچئے وہ اسی طرح سے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ انسان ایسا حالت میں مر جائے جہاں پہ وہ پورنوگرافک ایڈکشن کو فلفل کرتے ہوئے، اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، اور قیامت کے دن اس کا یوں ہی اٹھایا جائے اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ایک لڑکا تھا جس کا انتقال ہوا، انگلینڈ کا واقعہ ہے، اس کا انتقال ہوا اینڈ ہی ڈائیڈ وائلسٹ واچنگ پورنوگرافک مٹیریل۔ اب دیکھیں اس کا امپریشن جو تھا اپنے پیرنٹس کے ہاں، اپنے فیملی کے ہاں، اپنے فرینڈس کے ہاں بڑا اچھا تھا کہ بڑا اچھا لڑکا ہے، بڑا تمیزدار ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس کا دروازہ ناک کیا اور دروازے سے جواب نہیں آیا تو ان کو دروازہ کھولنا پڑا، اور جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا مرا ہوا تھا،
اور کمپیوٹر کے اوپر ابھی تک پورنوگرافک ویڈیوز چل رہی تھیں. آپ سوچ سکتے ہیں انسان کس قسم کی لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کے ماں باپ نے کیا سوچا ہوگا اس کے بارے میں, اس کی فیملی ممبرز نے کیا سوچا ہوگا, اس کے دوست جن کا اتنا اچھا امپریشن تھا اس کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا, اللہ کے فرشتوں نے کیا سوچا ہوگا. تو یاد رکھیں, موت کا پتہ نہیں ہوتا. کبھی بھی ملک الموت جو ہے, موت کا فرشتہ, وہ بتا کر نہیں آتا, وہ آپ کو اٹھانے سے پہلے پرمیشن نہیں لے گا. آئے دن ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پہ نوجوان لڑکوں کا یا لڑکیوں کا انتقال ہو جاتا ہے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمیں صحت دے, تندرستی دے. لیکن موت کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کہیں یوں نہ ہو کہ آپ کسی کمپرومائز حالت میں مر جائیں, کہیں یوں نہ ہو کہ آپ اس حالت میں مریں کہ آپ کا فون جو ہے جب آپ کے فیملی ممبرز دیکھیں تو پتہ چلے اس میں سے کتنا پورنوگرافک مٹیریل نکل رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مر جائیں اور آپ کا لیپ ٹاپ جب سکین کیا جائے, آپ کی چھوٹی بہن, آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا لیپ ٹاپ سرچ کریں, آپ کا کمپیوٹر سرچ کریں تو اس میں سے وہ کانٹینٹ ملے اور وہ آپ کے بارے میں کتنا نیگیٹو امپریشن لے لیں. تو آپ کا جو موبائل فون ہے, آپ کا جو کمپیوٹر ہے, آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے, وہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دے سکتا ہے قیامت والے دن. وہ تو ایک انینیمیٹ سی چیز ہے نا, لیکن وہ گواہی تو دے سکتا ہے قیامت والے دن, کیونکہ اس دن تو انسان کے ہاتھ بھی بولیں گے, انسان کی چمڑی بھی بولے گی. تو اس دن آپ کی موبائل بھی بول سکتی ہے, آپ کا لیپ ٹاپ بھی بول سکتا ہے کہ بھئی مجھے کس کام کے لیے استعمال کیا گیا, میرا اصل مقصد کیا تھا اور مجھے کس کام کے لیے استعمال کیا گیا. تو انشاءاللہ بی کیئرفل آف دا کانٹینٹ دیٹ یو اسٹور آن یور ڈیوائسز.